صل على سيدنا سورہ حجرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 ہجری سے 9 ہجری کے درمیان مختلف مواقع پر نازل ہوئی اور ان تمام مضامین کو جوڑ کر ایک سورت کی شکل دے گا۔ تو یہ مسلمانوں کے باہمی معاملات اور بعض اہم معاشرتی معاملات پر انتہائی اہم یہ ہدایات ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر زندگی کے شعبے میں پیشوا اور امام اللہ کے رسول کو بناؤ، اور تمہاری زندگی کا کوئی بھی دائرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں تم از خود اور آزادانہ فیصلے کرو، بلکہ ہر کام میں تمہیں پیروی کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو تمہارا کام پیچھے چلنا ہے، آگے بڑھنا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ یعنی نبی جس لیول پر، جس انداز سے بات کر رہے ہوں، اس مجلس میں تمہاری آواز اس سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، خلاف ادب ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں بھی تھا، اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بھی یہی ادب ہے کہ وہاں پر بھی سلام بھی پست آواز میں پیش کیا جائے، کجا کہ وہاں کوئی اونچی آواز میں بات کی جائے۔ تو وہاں اگر اونچی آواز میں بات کرنا منع ہے تو جھگڑا اور فساد تو پھر بدرجہ اعظم منع ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ اس کے ساتھ ایسی بات کرو، ان سے ایسے مخاطب ہو جیسے تم ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو، تم تڑاخ کر کے ایک دوسرے سے تم بات کرتے ہو اور ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو رسول کو ایسے تم نہ پکارا کرو، یعنی رسول کے ساتھ ادب آداب کا خیال رکھا کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، تم سے ایسی گستاخی ہو جائے جس کے نتیجے میں تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب ضائع ہو جائے اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ تو گویا یہاں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اہمیت دے رہے رسول کے ادب کی، کہ ایک شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا خیال نہیں رکھتا اور کوئی گستاخی اس سے ہو جاتی ہے تو اس کا وہ سارا عمل ضائع ہو جائے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان لوگوں کے دلوں کو جانچ لیا ہے اللہ نے تقوی کے لیے، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو آپ کو آپ کے حجرات کے باہر سے آوازیں دے کر پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یہ جو بدو تھے، یہ جب آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے کے قریب کھڑے ہو کر آپ کا نام لے کر پکارنا شروع کر دیتے تھے، یا محمد یا محمد۔ تو ان کو منع کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے کے پاس پہنچ کر آپ کو نام سے نہ پکارا کرو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ انتظار کریں کہ آپ خود مسجد میں تشریف لے آئیں ان کی طرف تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اوقات تھے ظاہر ہے، اور آپ پیغمبر بھی تھے، لیکن آپ کی گھرداری بھی تھی، آپ کی 9 ازواج تھی، ان کی دیکھ بھال، ان کے مسائل وہ بھی اپنی جگہ پر تھے۔ اس کے علاوہ آپ
کا عام جو کبار صحابہ ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کے لیے ایک الگ وقت ہوتا تھا، تو ضروری نہیں کہ آپ ہر ٹائم اویلیبل ہوں۔ تو یہ نہ صبح دیکھتے تھے نہ شام دیکھتے تھے، اور جھٹ پہنچ جاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ابھی ہم سے ملاقات کی جائے۔ تو اللہ فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، تمہیں انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ نبی کس وقت فارغ ہو کر تمہاری طرف آتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی گناہگار خبر لے کر آئے تو خوب اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کی نادانی کی صورت میں کسی مصیبت میں پڑ جاؤ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرو۔ اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو بنی مصطلق کی طرف بھیجا کہ وہاں سے وہ زکوٰۃ کی رقم لے کر آئیں۔ وہ وہاں پہنچے لیکن وہ ابھی قریب ہی تھے اس قبیلے کے کہ انہیں کسی نے اطلاع دی، انہوں نے خود محسوس کیا کہ وہ قبیلہ اکٹھا ہوا ہے، تو وہ یہ سمجھے یا انہیں یہ اطلاع دی گئی کہ ان لوگوں کے ارادے خطرناک ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ تحقیق کرتے واپس آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس پر پھر ظاہر ہے کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف، یہ تو بغاوت کا اعلان تھا، تو ان کے خلاف تو فوج کشی ہونی چاہیے تھی، تو قریب تھا کہ مسلمان ان کے خلاف فوج کشی کرتے کہ ان کے سردار خود مدینے آ گیا اور اس نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی بندہ آیا ہی نہیں جس نے ہم سے زکوٰۃ طلب کی ہو، تو ہمارا انکار کیسا؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ تمہارے پاس کوئی نبا، ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتی ہے نبا۔ خبر عام خبر ہوتی ہے، نبا اہم خبر۔ تمہارے پاس جب بھی کوئی اہم خبر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کیے پر ندامت اختیار کرو، غلط خبر کے نتیجے میں غلط اقدام اٹھا لو اور اس کے نتیجے میں یعنی ایک نقصان ہو جائے۔ ظاہر ہے اگر ان کے خلاف فوج کشی ہو جاتی تو بے گناہ مارے جاتے ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب اچھی طرح جان لو، ان فیکم رسول اللہ، کہ تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اب اگر رسول تمہاری اطاعت کریں گے بہت سارے معاملوں میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ رسول کا کام تمہاری اطاعت نہیں کرنا بلکہ تمہارا کام رسول کی اطاعت کرنا۔ اصل میں یہ آج بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ ذرا جلد باز ہوتے ہیں اور وہ اپنا فیصلہ اور اپنی مرضی ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس یہی ہونا چاہیے، اور خاص طور پر جو جلد باز ہوتے ہیں انہیں بعد میں احساس بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے جلد بازی سے کام لیا، تو پھر انہیں ذرا صبر سے کام لینا چاہیے اور قیادت پر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشر ڈال رہے تھے کچھ لوگ کہ انہوں نے بغاوت کر دی ہے تو ان کے خلاف فوج کشی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے، تحمل سے کام لے رہے تھے اور ذرا اس خبر کی تصدیق کرنا چاہ رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی خود آ جائے، اور وہی ہوا، وہ آ گئے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر نبی تمہاری بات مان لیتا اور ان کے خلاف فوج کشی کر لیتا تو خود تم ہی مشکل میں پڑ جاتے۔ تو جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا کرو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا کرو، اور جو ہے وہ نبی کو اپنے پیچھے چلانے کے بجائے نبی کے پیچھے چلا کرو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس نے اس ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ناگوار کر دی ہے تمہارے لیے کفر کو اور نافرمانی کو اور گناہ کو۔ اولئک هم الراشدون، اور وہی لوگ جو ہیں یہ نیک کو ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ونعما، اور اس کا احسان ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا دانا بینا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اب ایک اور حکم دیا جا رہا ہے،
اگر تم دیکھو کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں قتال کر رہے ہیں، یعنی جنگ شروع کر دی انہوں نے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تمہارا کام ان کے درمیان صلح کرانا ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن ان میں سے اگر ایک چڑھائی کر دے دوسری پر تمہاری صلح کے باوجود، صلح کی کوششوں کے باوجود، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو تم اس بغاوت کرنے والے کے خلاف لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، لیکن اگر وہ واپس آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان کے درمیان عدل سے صلح کراؤ، وَاقْسِطُوا، اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم نے پہلا کام نیوٹرلٹی دکھانا ہے، پہلا کام غیر جانبداری دکھانا ہے، اور غیر جانبداری سے ان کے درمیان صلح کی کوشش کرنی ہے۔ تمہاری صلح کی کوشش کے خلاف کوئی ظلم کر لے اور دوسرے گروہ پر چڑھائی کر دے تو پھر تم نے اس کے خلاف پہلے گروہ کے ساتھ مل کر لڑائی لڑنی ہے۔ اس لڑائی کے بعد اگر وہ دوسرا گروہ اپنی غلطی مان لے اور صلح پر آمادہ ہو جائے تو پھر لڑائی پہ اصرار نہیں کرنا بلکہ ان کے درمیان صلح کرا دینی اور عدل اور انصاف سے کام لینا۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو صلح جوئی سے کام لو اپنے بھائیوں کے درمیان۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، مردوں میں سے کوئی مرد کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اب جب قوم لفظ کہا گیا تو اس میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے، لیکن عورتوں کا الگ سے ذکر کیا اس لیے کہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہے کہ یہ احساس تفاخر میں مبتلا ہوتی ہیں اور یہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، لمز کہتے ہیں کسی میں عیب نکالنا، تو یہ نہیں کہا کہ وَلَا يَلْمِزُوا بَعْضَكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے میں عیب نہ نکالو، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ میں عیب نہ نکالو، اپنے آپ کو تانا نہ دو، گویا کسی اور کو تانا دینا، خود اپنے آپ کو تانا دینا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ کسی ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ یعنی کہ ایک شخص مومن ہو اور پھر مشہور ہو جائے کہ یہ فحش گو ہے، یہ لوگوں کے برے نام رکھتا ہے، یہ لوگوں کو تانے دیتا ہے، تو یہ ایمان کے ساتھ لگا نہیں کھاتا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور اگر کوئی توبہ نہیں کرے گا تو یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثرت سے گمان کرنے سے، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بہت سارے گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے کسی کے عمل کی کوئی توجیہ کر لی۔ ایک شخص وہ ایک راستے سے گزرا ہے اور وہاں پر کسی کے ہاں چوری ہوئی ہے تو آپ کہیں لازماً اسی نے چوری کی ہے۔ یا ایک شخص وہ نماز کے وقت فلاں جگہ سے گزرا ہے تو آپ کہیں کہ اس وقت لوگوں کو مسجد میں ہونا چاہیے، یہ باہر ایسی لازماً نماز نہیں پڑھی، تو ایسے گمان سے کہا کہ بچو اپنے مسلمان بھائی کے متعلق، جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ اس نے کوئی یہ کام کیا ہے، تو محض ظن، تخمین، اندازہ، یہ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ بہت سارے گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ٹوہ نہ لگاؤ۔ ایک لفظ ہے تجسس اور ایک ہے تحسس۔ تجسس ہے نیگیٹو، یعنی کسی کی گناہ، کسی کی برائی کے پیچھے نہ پڑو۔ تحسس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تلاش کرنا۔ فتحسسوا، جب حضرت یعقوب نے بھیجا اپنے بیٹوں کو تو کہا کہ اپنے بھائی کو تلاش کرو، تو کہا فتحسسوا، ٹھیک ہے۔ تو نیکی میں تلاش کرنا، کوئی چیز سرچ کرنا
کسی کام کے پیچھے پڑ جانا یہ ٹھیک ہے، لیکن نیگیٹیوٹی میں، برائی میں، کسی کے گناہ میں، کسی کی عیب کا تجسس کرنا، اس کو منع کیا گیا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کا گناہ اس کے پیچھے اس کو ڈسکس کرنا۔ آپ کے سامنے کسی کا پردہ کھل گیا ہے، اللہ نے اس کی کسی عیب پر آپ کو مطلع کر دیا ہے، تو آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا چرچا کرتے پھریں، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں یہ ناگوار گزرے گا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو کیا فرمایا کہ گمان سے بچو، تجسس نہ کرو اور غیبت نہ کرو، اور اس کو اگر اس طرح سے، اس ترتیب سے پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن، اس لیے کہ بہت سارے گمان یہ گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر تمہارے ذہن میں کوئی گمان آ گیا ہے، تمہارے ذہن میں کوئی ایسی خیال آ گئی ہے، یار اس نے نماز نہیں پڑھی، یا یہ لازماً چور ہے، ذہن میں خیال آ گیا ہے، تو کیا کرو؟ ولا تجسسوا، اس گمان کے پیچھے ٹھور نہ لگاؤ۔ اچھا تم نے ٹھوڑ لگائی یا نہیں لگائی، یا وہ عیب اس کا تمہارے سامنے آ گیا، واقعی وہ چور ہے، یا وہ چور تو چلے ایک ایسی بات ہے نا کہ جو ایک سمجھ لیں کہ اسٹیٹ کو بھی اس پر پکڑنا چاہیے، اس نے کوئی اخلاقی برائی کی ہے، کوئی خرابی ہے اس میں، تو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر تمہیں اس کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اچھا یہ غیبت کہاں کہاں جائز ہے یہ بھی بتا دیے شریعت میں۔ مثلا آپ سے کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ فلاں شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، آپ پوچھیں کہ بھئی کیوں، اور وہ کہے کہ میں نے اپنی بہن کا یا بیٹی کا رشتہ کرنا اس سے، تو پھر آپ کو اسے پوری صورتحال بتا دینی چاہیے، پھر وہ غیبت نہیں ہے۔ پھر اگر آپ کے علم میں ہے کہ اس میں فلاں فلاں عیب ہے تو وہ عیب اسے بتا دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک اہم معاملہ ہے اور اس نے آپ سے مشورہ مانگے، اور مشورہ امانت ہے، تو اس میں پھر وہ غیبت نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ سے کوئی مشورہ مانگے کہ فلاں آدمی کے ساتھ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے، اور آپ کے علم میں ہو کہ اس نے فلاں فلاں جگہ فراڈ کیا ہوا ہے، تو اب آپ کو اس کو بتانا لازمی ہے تاکہ وہ نقصان سے بچ جائے اور یہ غیبت نہیں ہوگی۔ تو وہ جگہ جہاں پر مصلحت آڑے آ جائے، جہاں پر کسی کا نقصان ہو رہا ہو، تو وہاں پر کسی کے خلاف منہ کھولنا اور اس کا عیب بیان کر دینا یہ جائز ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو تو خواہ مخواہ کسی کی عزت کو اچھالنا یہ حرام ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا شعبوں میں، قبیلوں میں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قبیلے بنائے ہیں اور علاقوں میں تقسیم کر دیا ہے، زبانوں میں تقسیم کر دیا ہے، تو کسی فخر کی بنیاد پر نہیں، کسی فضیلت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس لیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا پہچان ہو جائے اور تعارف ہو جائے۔ دیکھیں انسان 8 ارب انسان ہے نا، تو 8 ارب انسان ایک دوسرے کو کیسے پہچانیں گے؟ ہر ایک انسان کا اپنا نام ہے۔ اب سارے انسانوں کا ایک نام تو نہیں ہو سکتا، ہر ایک انسان کی ایک پرسنل آئیڈینٹی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے ایک گروہ کی بھی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، ایک جگہ رہنے والوں کی بھی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، اور یہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، یہ فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، یا یہ فلاں برادری کے ہیں یا فلاں برادری کے ہیں۔ تو یہ آپس میں تعارف کے لیے ہے، نہ کہ تفاخر کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک کہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، خبردار ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، تو اے نبی کہہ دیجئے تم ابھی ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کی ہے۔
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تو ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تم نے ظاہری اطاعت قبول کی۔ یہاں اسلام جو ہے وہ لغوی معنوں میں اسلام استعمال ہوا ہے۔ لغوی معنوں میں اسلام کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا، اور اصطلاحی معنوں میں اس کا مطلب ہوتا ہے مسلمان ہونا۔ تو مسلمان ہونا اور ہے اور اطاعت کرنا اور ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ تم نے سر جھکایا ہے، تم نے اطاعت قبول کی ہے، ایمان اپنے تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ بعض لوگوں نے اس کے ذریعے اسلام اور ایمان میں فرق کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ تکلف ہے، بغیر ایمان کے اسلام نہیں ہے، لیکن وہ اصطلاحی اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، یہاں پر اس کو لغوی معنوں میں استعمال کیا ہے، تم نے سیاسی طور پر اسلام کے مقابلے میں سر جھکا دیا، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ، تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا برحوار ہے۔ یہ ہمیں کہا جاتا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن بے شک وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب ایمان کی پوری ڈیفینیشن بیان ہو رہی ہے، اس کی تعریف کہ ایمان تو یہ ہے کہ کوئی ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور پھر جہاد کرے اپنے مالوں اور جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہ نبی کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو پتہ بتاتے ہو اپنے دین کا؟ تم اللہ کو جتلاتے ہو کہ تم نے مسلمان ہو گئے، تم دین پر عمل کرتے ہو۔ واللہ یعلم ما فی السماوات والارض، جبکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہاں پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ ایمان مسلمان ہوئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، تو کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پر جو ہے وہ احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی راہ دکھائی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمان و زمین کی غیب کو۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آگے ہے سورہ قاف۔ تو یہ 3 صورتیں مدنی صورتیں تھیں، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ الحجرات۔ اب دوبارہ ایک آخری گروپ شروع ہو رہا ہے، جو کہ بلکہ 6واں گروپ ہوگا شاید، یہ 7واں گروپ، یہ مکی صورتوں کے، اور اس کے آخر میں پھر مدنی صورتیں ہوں گی۔ فرمایا قاف والقرآن المجید، قاف اور قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، لیکن یہ لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان ایک ڈرانے والا آ گیا۔ فقال الکافرون هذا شیء عجیب، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ تو تعجب خیز بات ہے۔ جزاک اللہ۔ اذا متنا وكنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے؟ ذلك رجع بعید، یہ تو بہت دور کا پلٹنا ہے، یہ تو ہمیں قریب و ممکن نظر نہیں آ رہا، بہت دور کا امکان ہے اس کا۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تمہارے جسموں سے یہ زمین کیا کھا لے گی، کیا اس سے کمی کر دے گی۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کرنے والی کتاب موجود ہے۔ آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ اگر یہ جسم پورا کا پورا یہ مٹی میں پڑا اور مٹی میں مل جائے تو اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس کی جو آخری چپ ہے اتنی سی ہوگی، وہ 1 انچ سے کم، آخری چپ۔ یہ ایسی ڈھیٹ چیز ہے کہ یہ ضائع نہیں ہوتی، اور اسی میں انسان کی ساری جو انفارمیشن ہے وہ موجود ہے۔ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے، اس کا جو ہے وہ قد کاٹ کیا ہے، وہ ساری انفارمیشن اس کے اندر موجود ہے، اور اسی سے دوبارہ ریزریکٹ ہو جائے گا، اسی سے دوبارہ بالکل اسی طرح کا
وہ بن جائے. تو یہ وہ چپ جو ہے نا وہ موجود رہے گی، وہ ضائع نہیں ہوگی اگر یہ باقی سارا وجود گل سڑ بھی جائے. بل کذبوا بالحق، لیکن انہوں نے جھٹلایا حق کو، لما جاءہم، جب کہ وہ ان کے پاس آیا، فہم فی امر مریج، تو یہ جو ہے وہ ایسے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. افلم ينظروا الى السماء، تو کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، فوقہم، اپنے اوپر، کیف بنیناها، کہ کیسے ہم نے اسے بنایا، وزیناها، اور اسے مزین کیا، وما لها من فروج، اور اس میں کوئی شگاف بھی نہیں چھوڑا، والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، والقینا فیہا رواسی، اور اس میں گاڑ دیے پہاڑ، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں ہر طرح کی خوشنما جو قسم کے نباتات ہیں وہ اگا دیے، تبصرۃ، یہ دیکھنے کے لیے، وذکریٰ، اور نصیحت کے لیے، لکل عبد منیب، ہر ایک اس بندے کے لیے جو پلٹ آئے. ونزلنا من السماء ماء مبارکا، اور ہم نے اتارا پانی آسمان سے ایک برکت والا پانی، فانبتنا به جنات وحب الحصید، اور پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور اناج اور کھیت، والنخل باسقات لها طلع نضید، اور ایسے درخت کھجور کے جن کی لمبے لمبے تنے ہیں اور ان کے خوشے ہیں تہ بر تہ، رزقا للعباد، یہ رزق ہے ہمارے بندوں کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی پانی کے ذریعے ہم نے مردہ زمین کو زندگی بخشی، كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، اور کنویں والوں نے، وَثَمُودَ، اور سمود نے، وَعَادٌ، اور عاد نے، وَفِرْعَوْنَ، اور فرعون نے، وَإِخْوَانُ لوط، اور لوط کے بھائیوں نے. اب دیکھیں آپ، یہ قرآن جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک انٹرنل انٹیگریشن دی ہے، اس کے اندر ایک اندرونی نظم و ضبط ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا، اگر اسے آپ آگے پیچھے کر دیں گے نا ایک لفظ، تو وہ انٹرنل انٹیگریشن ختم ہو جائے گی. جس طرح تسبیح کے دانے ہیں نا، تو وہ ایک بیچ میں سے ڈوری ٹوٹ جائے تو وہ بکھر جائیں گے. اب سورت کا آغاز ہو رہا ہے قاف سے، ٹھیک ہے. پورے قرآن میں آپ دیکھیں جہاں حضرت لوط کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو وہاں بات ہو رہی قوم لوط، قوم لوط، قوم لوط. یہاں پر لفظ آ رہا ہے اخوان لوط، لوط کے بھائی. کیوں؟ یہاں پر اگر قوم لوط آتا نا تو اس صورت میں جتنے قاف آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا ایک پاس ورڈ رکھا ہے، اور وہ پاس ورڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اس کے حروف، اس کی جو مثلا 114 صورتیں ہیں، تو اس کو 19 پہ تقسیم کریں تو پورا کا پورا حاصل ضرب اس کا آتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی 19 ایک مشکل عدد ہے، ٹھیک ہے. 100 میں سے 4 عدد ایسے ہیں جو 19 پر پورے کے پورے تقسیم ہوتے ہیں، 96 عدد 19 پہ پورے تقسیم نہیں ہوتے. یعنی یہ مشکل ترین عدد ہے، اس کو پاس ورڈ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اب اس میں جتنے قاف آئے ہیں، اگر یہاں قوم لوط ہوتا تو وہ ایک زیادہ ہو جاتا قاف، تو پھر 19 پہ پورے تقسیم نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس طرح یعنی مضبوط بنایا ہوا ہے، اور انٹرنلی یہ اس کو کوئی چیز، اس کی ایک لفظ یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور ایکا والے، وَقَوْمُ تُبَّع، اور تبع کی قوم. یہ تبع کی قوم کون سی ہے؟ یہ یمن کے علاقے میں حمیری قبائل کے پرانے بادشاہ تھے، ان کے بادشاہ کا جو لقب تھا وہ تبع تھا. تو کل کذب الرسل، ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق وعید، اور ان پر ان کی وعید سچی ثابت ہوئی. افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے پہلی تخلیق کی طرف؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، لیکن یہ
شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، حالانکہ ہم نے انسان کو بنایا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اسے کیا وسوسے کرتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرک سے زیادہ بھی قریب ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جبکہ ہم نے دو اس کے سے پورے کے پورے لینے والے، یعنی اس کا حساب لینے والے اس کے دائیں اور بائیں بٹھا دیے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، وہ نہیں بولتا مگر ایک لفظ بھی تو وہ اس کو جو ہے وہ نگران وہ اسے لے لیتے ہیں اور اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت، اور جب آتی ہے موت کی بے ہوشی بالحق، اور یہ یقینی ہے، ذلک ما كنت منه تحید، تو یہ وہ ہے جس سے تم جو ہے وہ ٹالتے رہتے تھے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، تو یہ ہے ڈرانے والا دن۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور جب اس دن آئے گا ہر نفس تو ایک اس کا ہانکنے والا ہوگا اور ایک اس کا گواہ ہوگا، یعنی ایک نے اس کو پکڑا ہوا ہوگا اور اس کو ہانک رہا ہوگا، اور دوسرا اس کے اوپر اس کی کتاب لے کر گواہی دینے کے لیے پہنچ جائے گا۔ یہ دو ہی فرشتے ہیں جو ساتھ ہوتے ہیں وہی ہوں گے۔ لقد كنت، یعنی غالب امکانی ہے، واللہ اعلم۔ لقد كنت في غفلة من هذا، تو وہ کہیں گے کہ تو اس دن کے بارے میں غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تو آج تیرا پردہ کھل گیا ہے اور آج تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے۔ وقال قرینہ، اور جو فرشتہ اسے ہانک رہا ہوگا، هذا ما لدي عتید، تو وہ کہے گا یہ لے، جب وہ سرنڈر کر رہا ہوگا اسے نا، یعنی جب یہ آپ دیکھیں نا کہ یہاں سے حوالاتی کو لے کے جاتے ہیں نا اڈیالہ جیل، تو وہ ہرکارہ جو ہوتا ہے وہ اس کو حوالے کرتا ہے اور وہ اس کے اوپر وہ جو کیا کہتے ہیں روبکار ہوتی ہے اس پر دستخط کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ لیجیے اپنا مجرم پکڑیں، میری جان چھوٹی میں نے پہنچا دیا۔ تو فرمایا کہ وہ جو ہے وہ وہاں پر پہنچا کر اریسٹ کی حیثیت میں اس کو پہنچا دے گا اور کہے گا کہ یہ لیں جی آپ کا مجرم حاضر ہے۔ وجاء سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی جو غشی ہے وہ حق کے ساتھ آئے گی۔ ذلک ما كنت منہ، آگے القیا فی جہنم، اب کہا کہ جائے گا ان دونوں کو ڈال دو جہنم میں، کل کفار عنید، ہر ایک ناشکرے اور مخالف حق کو۔ کن دونوں کو؟ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے نا، تو کہا جائے گا کہ اس شیطان کو اور ان دونوں کے اس جوڑی کو پورا ڈال دو۔ مناع للخیر، یہ بھلائی سے روکنے والے تھے، معتد مریب، اور حد سے بڑھنے والے تھے اور شک میں پڑنے والے تھے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا۔ فالقیاہ فی العذاب الشدید، اسے شدید ترین عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ، تو جو اس کا شیطان ہوگا وہ بولے گا، ربنا ما اطغیتہ، اے اللہ میں نے کوئی سرکشی نہیں کی، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی گمراہ تھا۔ اب شیطان اپنا آپ صاف کر رہا ہوگا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ خود ہی گمراہ تھا۔ قال لا تختصموا لدی، تو کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ میرے سامنے جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تو تمہیں پہلے ہی وہ ڈر سنا دیا تھا۔ ما یبدل القول لدی، میری بات بدلنے والی نہیں، وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، اور جس دن جہنم بھر چکی ہوگی اور بولے گی ابھی اور کچھ باقی ہے۔ اس کے دو معنی، ایک یہ کہ اتنی فل بھر جائے گی اور ٹھونس دیے جائیں گے کہ وہ کہے گی کہ ابھی اور کچھ میرے اندر گنجائش نہیں ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ جب اس میں پھینکے جائیں گے یہ سارے مجرم، تو وہ اتنی وسیع ہوگی کہ وہ ان سب کو کھا جائے گی اور کہے گی اور لے آؤ، اور بھی اگر کوئی ہے تو اسے لے آؤ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت سجا کر مومنین کے سامنے لا کر کھڑی کر پیش کر دی جائے گی، ان سے دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ،
یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا لکل اواب حفیظ، ہر ایک رجوع کرنے والے سے اور یاد رکھنے والے سے. من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرا رحمان سے بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور ایک رجوع کرنے والا دل، لوٹنے والا دل لے کر آیا. ادخلوها بسلام، تو داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، آج ہمیشہ رہنے والا دن ہے. لہم ما یشاؤون فیہا، اس میں جو کچھ وہ چاہیں گے وہاں ان کے لیے ہوگا. ولدینا مزید، اور ہمارے پاس ان کے دینے کے لیے اور بہت کچھ ہے. وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور ان سے پہلے کتنے جو قومیں ہم نے ہلاک کی. ہم اشد منہم بطشا، ان میں ان سے زیادہ قوت تھی. فنقبوا فی البلاد، لیکن اور وہ جو تھے وہ شہروں میں وہ موجود تھے، لیکن حل من محیص، یعنی وہ پھر یعنی بھاگتے پھرے، لیکن کیا ان کے لیے کوئی ٹھکانہ ہے؟ ان کو کوئی ٹھکانہ یا جائے پناہ ملا اللہ کے مقابلے میں؟ ان فی ذلک لذکری، تو اس میں نشانی ہے. لمن کان لہ قلب، ہر اس کے لیے جس کا دل ہے. او القى السمع، جسے کان عنایت ہوئے ہیں. وہو شہید، اور وہ گواہ ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. فی ستۃ ایام، 6 دن میں. وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ، اور یہ کام کرتے ہوئے ہمیں تھکاوٹ چھوئی بھی نہیں. فاصبر علی ما یقولون، تو صبر کیجئے ان لوگوں کی باتوں پر. وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. قبل طلوع الشمس وقبل غروب، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. ومن اللیل فسبح، اور رات کے وقت اس کی تسبیح کیجئے. وادبار السجود، اور اس کے پیچھے سجدہ کے. واستمع یوم ینادی المناد، یعنی سجدوں کے بعد بھی رب کی تسبیح کیجئے. واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب، اور خوب اچھی طرح سنو اس پکارنے والے کی پکار جو قریب کی جگہ سے پکار رہا ہے. یوم یسمعون الصیحہ، جس دن وہ اس چنگھاڑ کو سنیں گے. بالحق، حق کے ساتھ. ذالک یوم الخروج، یہ اٹھنے اور نکلنے کا دن ہے. انا نحن نحیی ونمیت، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں. والینا المصیر، اور ہماری ہی طرف واپس لوٹنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس دن جب پھٹ جائے گی زمین، اور یہ سارے کوئی جو ہیں وہ دوڑنے لگ جائیں گے. ذالک حشر علینا یسیر، تو ان کا اکٹھا کرنا ہمارے لیے آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ باتیں کیا بنا رہے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور اے نبی آپ ان پر کوئی تھانے دار مقرر نہیں ہے، زور آور مقرر نہیں ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو آپ کا کام تو سمجھانا ہے، تو سمجھاتے رہیں انہیں قرآن کے ذریعے ہر اس کو جو کہ ڈراوے سے ڈرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الذاریات. والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو دھول اڑاتی ہیں، جو مٹی اڑاتی ہیں. فالحاملات وقرا، اور پھر بادل اٹھاتی ہیں پانیوں والے. فالجاریات یسرا، فالجاریات یسرا، پھر نرم رو چلتی ہیں. فالمقسمات امرا، اور پھر کام کو تقسیم کرتی ہیں. اب یہ جو پہلی 2 چیزیں ہیں اس کے بارے میں تو مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ ہوائیں ہیں، یعنی قسم ہے ان ہواؤں کی جو کہ دھول اڑاتی ہے. یعنی جب ہوا اڑتی ہے تو ساتھ مٹی دھول وغیرہ اڑتی ہے. ہوا کی جتنی تیزی ہوتی ہے تو ساتھ مٹی دھول اڑتی ہے. تو اور پھر وہ ہوائیں جو سمندروں سے بھاپ کی صورت میں پانی کو اٹھا کر اور پھر اسے لے کر گھومتی ہیں. فالحاملات وقرا. جو اگلی 2 چیزیں ہیں ان کے بارے میں فالجاریات یسرا، تو اس سے بھی مفسرین کا ایک گروہ لیتا ہے کہ یہ بھی وہ ہوائیں ہیں جو کہ ان بادلوں کو پھر لے کر آگے بڑھتی ہیں. لیکن مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد کشتیاں ہیں جو سمندروں میں چلتی ہیں. فالمقسمات امرا، اور اس سے مراد ایک گروہ لیتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کاموں کو تقسیم کرتا ہے. اور دوسرا وہی مراد لیتے کہ وہی ہوائیں ہیں
کہ وہ پھر ان بادلوں کو بکھیر کر تقسیم کر کے مختلف جگہوں پر جہاں جہاں پانی برسانا ہوتا ہے وہاں برسا دیتی ہیں۔ انما توعدون لصادق، تو جو کچھ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے۔ وان الدین لواقع، اور یہ دین جو ہے وہ سزا اور جزا کا دن وہ آ کر رہنا ہے۔ والسماء ذات الحبک، اور مختلف شکلیں بدلتے آسمان کی قسم۔ حبک راستوں کو بھی کہتے ہیں، حبک سمندر کی لہروں کو بھی کہتے ہیں، اور ان لہروں کو بھی کہتے ہیں جو ریگستان میں ہوا کے اس سے پڑ جاتی ہیں۔ تو جب آسمان جو ہے یہ شکلیں بدلتا رہتا ہے، ایک تو سورج کی گردش سے آپ دیکھیں صبح کے وقت اس کا ایک رنگ ہوتا ہے اور شام کے وقت دوسرا رنگ ہوتا ہے، بارش کے بعد اس کا اور رنگ ہوتا ہے، بارش سے پہلے اس کا اور رنگ ہوتا ہے، یا مختلف بدلیاں جب اس پہ ہوتی ہیں تو اس سے مراد یہ لیا جا سکتا ہے کہ مختلف شکلوں کے آسمان کی قسم۔ انکم لفی قول مختلف، تم پڑے ہوئے ہو مختلف ایک ایسی بات میں جس میں اختلاف ہے، یعنی کرتے ہوئے افک عنہ من افک، اور تم میں سے ہر وہ اس سے باز رہے جس سے وہ پھر گیا۔ قتل خراسون، تو مارے گئے وہ بحثیں کرنے والے اور کج بحثی کرنے والے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں اور بھول رہے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، کہتے ہیں وہ قیامت کے دن کب آئے گا۔ یوم هم علی النار یفتنون، وہ دن جس دن وہ آگ سے آزمائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، پھر کہا جائے گا چکھو اپنے اس فتنے کو، اس آزمائش کو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقین اس دن باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اور لے رہے ہوں گے وہ جو ان کا رب انہیں نعمتیں دے گا، وصول کر رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کے تھوڑے ہی عرصے میں سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت معافی مانگتے تھے، یعنی سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ حجو کہتے ہیں تھوڑی سی نیند کو۔ عربی زبان میں نیند کے لیے کئی نام ہیں، نوم بھی نیند کو کہتے ہیں، اور حجو کہتے ہیں تھوڑی سی نیند کو، اور رقود کہتے ہیں بہت لمبی نیند کو۔ اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا کہ تحسبهم ایقاظا وهم رقود، وہ لمبے پوڑے ہوئے سوئے ہوئے تھے۔ تو رقود جو ہے، مرقد قبر کو کہتے ہیں، یعنی لمبی نیند جو سویا ہوا اس کو اس کے سوئے رہنے کی جگہ۔ قیلولہ، یہ دن کے وقت جو سونا ہے اسے قائلون، قیلولہ اس کو کہتے ہیں، اور بیات رات کے وقت کی نیند کو۔ تو عربی کا یہ ایک انداز ہے کہ ایک ہی چیز کے لیے مختلف نام استعمال ہوتا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے مانگنے والوں کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں ایسے یقین رکھنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہاری روزی ہے، وما توعدون، اور جو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ فورب السماء والارض، تو قسم ہے آسمان اور رب کے جو آسمان اور زمین کا ہے، انہ لحق، یہ حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، بالکل اسی طرح جس طرح تم بول رہے ہو۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے مہمانوں کی خبر پہنچی ہے جو عزت والے تھے۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ اس پر داخل ہوئے یعنی وہاں پہنچے، قالوا سلاما، تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر۔ قال سلام، تو انہوں نے بھی واپس میں جواب دیا السلام۔ قوم منکرون، اور یہ کہا تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ فراغ الی اہلہ، تو حضرت ابراہیم واپس ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف۔ وجاء بعجل سمین، اور ایک بڑا بچھڑا بھونوا کر لے آئے۔ فقربہ الیہم، پھر وہ ان کے سامنے رکھا۔ قال الا تاکلون، اور کہا تم کھاتے نہیں ہو۔ فاوجس منہم خیفہ، پھر وہ ان کے بارے میں خوف کا شکار ہو گئے تھے کہ انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو عرب میں اور اس دور کے لوگوں میں یہ تھا کہ اگر مہمان کھانا نہ کھائے
تو پھر یہ بری نیت سے آیا ہے، یہ ہو سکتا ہے کوئی چور ڈاکو ہو، ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کھانا نہ کھائے تو پھر یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں، اور جب فرشتہ آتا ہے تو پھر وہ لازماً کوئی گمبھیر معاملہ ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم جو ہے وہ ڈر گئے۔ قالوا لا تخف، تو انہوں نے کہا آپ نہ ڈریے، وبشروہ بغلام علیم، اور خوشخبری دی اسے ایک ہوشیار لڑکے کی۔ فاقبلت امرأته، تو اس کی عورت یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، جب انہوں نے سنا نا، ظاہر پیچھے کہیں کام کر رہی ہوں گی، جب انہوں نے ابراہیم کو کہا تمہیں بیٹا ہوگا، تو جس طرح ان پہ ایک ہیجانی کیفیت قائم ہوگی نا، تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آگے آ گئی، فی سرۃ، تیزی سے، اور چیختی بھی بولی، فسقط وجہہا، اور اپنے چہرے کو پیٹتے ہوئے، وقالت عجوز عقیم، کہ میں ایک بڑھیا بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، تو اس عمر میں میرے لیے جو ہے وہ اولاد کہاں سے آ گئی؟ قالوا کذالک، تو انہوں نے کہا یہ ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، یہ تیرے رب نے کہا ہے اور وہ حکمت والا ہے اور علم رکھنے والا۔ یعنی یہ ان کے لیے ایک بالکل ان ایکسپیکٹڈ نیوز تھی۔ حضرت ابراہیم کی عمر بھی 80 سال سے اوپر تھی، تو ظاہر ان کی اہلیہ بھی اسی عمر کی ہوں گی، تو وہ ان کے لیے ایک ان ایکسپیکٹڈ بات تھی، اس لیے انہوں نے چہرے کو پیٹا کہ یہ کیسے ہوگا۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، پھر انہوں نے کہا اچھا اب تم کس مہم پر آئے ہو اے فرشتوں؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، تو کہا کہ ہمیں تو مجرم قوموں کی طرف بھیجا گیا۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، کہ ہم ان پر بھیجیں پتھر کے، مٹی کے جو پتھر ہیں وہ، مسومۃ عند ربک للمسرفین، جو نشان زد ہیں تیرے رب کی طرف سے نافرمانوں کے لیے۔ فاخرجنا من كان فيها من المؤمنین، اور ہم نے نکالا اس میں سے جو کہ ایمان والے تھے۔ فما وجدنا فيها غیر بیت من المسلمین، اور ہم نے اس پوری بستی میں ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کا دوسرا گھر نہیں پایا، پیغمبر کے گھر کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی دوسرا گھر نہیں تھا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس میں ایک ایسی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ بحر مردار آج بھی وہ نشانی قائم ہے۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ میں، اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جسے ہم نے بھیجا فرعون کی طرف واضح نشانیاں دے کر، فتولی برکنہ، تو وہ اپنے بل بوتے پر کھڑا ہو گیا۔ رکن کہتے ہیں اپنے بل بوتے پر، اپنے ستونوں پر، اپنے اسباب پر کھڑا ہو گیا۔ وقال ساحر او مجنون، اور کہا، اس نے چیلنج کر دیا اللہ کو اور کہا کہ یہ تو ایک جادوگر ہے اور دیوانہ ہے۔ فاخذناہ، پس ہم نے اسے پکڑ لیا، وجنودہ، اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہم فی الیم، اور پھر ہم نے پھینک دیا اسے دریا میں، وہو ملیم، اور وہ الزام زدہ رہا۔ وفی عاد، اور عاد میں، اذ ارسلنا علیہم الریح، جب ہم نے ان پہ بھیجی ایک ہوا، العقیم، بانجھ کر دینے والی۔ ریح العقیم، ہر چیز کا اس کا جوہر نکال دینے والی۔ وفی ثمود، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، اور جو بھی چیز اس کے سامنے آتی اسے بھوسا بنا کر، چورا چورا بنا کر چھوڑ دیتی۔ وفی ثمود، اور ثمود میں، اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، جب ان سے کہا گیا کہ تم فائدہ اٹھاؤ ایک وقت مقرر تک۔ فعتوا عن امر ربهم، لیکن انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فاخذتهم الصاعقہ، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر پکڑ لیا ان کو ایک کڑک نے، وهم ينظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ فما استطاعوا من قیام، پس وہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی استطاعت نہ رکھتے تھے۔ وما كانوا منتصرین، اور نہ ان کی کوئی مدد کی گئی، نہ وہ بدلہ لے سکے۔ وقوم نوح، اور نوح کی قوم، من قبل، اس سے پہلے، انہم كانوا قوما فاسقین، یہ بھی نافرمان قوم تھی۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور آسمان کو بنایا ہم نے اپنے ہاتھوں سے اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں، یعنی اس پوری کائنات کو۔ والارض فرشناها، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا۔ فنعم الماہدون، تو کیا خوب ہم بچھانے والے ہیں۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون،
اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم دھیان کرو۔ ففروا الی اللہ، بس تم دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہاری طرف ڈرانے والا ہوں واضح واضح۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو الہ نہ بناؤ، انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس کی طرف اس کی طرف سے تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ کذالک ما اتى الذین من قبلہم، اسی طرح پہلے بھی لوگ ان کے پاس آئے من رسول، رسولوں میں، الا قالوا ساحر او مجنون، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور دیوانہ ہے۔ اتواصوا بہ، کیا اسی کی وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے، بل ہم قوم طاغون، لیکن وہ بہت سرکش تھے۔ فتول عنہم، بس آپ ان سے اعراض کیجئے، فما انت بملوم، اور آپ پر کوئی الزام نہیں، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور انہیں یاد دلاتے رہیے تو آپ کی جو یاد دہانی ہے اس کا فائدہ ہوگا ایمان لانے والوں کو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ ما اريد منهم من رزق، ہم ان سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کھلائیں، یعنی اللہ کہتا ہے کہ مجھے کھلانے کا ان کو میں نے نہیں کہا، مجھے کوئی ٹیکس نہیں چاہیے ان سے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت، یعنی جتنی بھی حکومتیں ہیں نا، دنیا کی جتنی بھی حکومتیں اور اقتدار ہیں، یہ محتاج ہوتی ہیں اپنے رعایا کی۔ رعایا انہیں ٹیکس دیتی ہیں، اس کے نتیجے پہ ان کا زور اور ان کا اقتدار قائم ہوتا ہے، اور رعایا ٹیکس نہ دے تو یہ تو بھوکے مر جائیں۔ اللہ کی حکومت کسی ٹیکس کی محتاج نہیں ہے کہ رعایا دیں گی تو وہ خرچ کرے گا، وہ آپ اپنی ذات میں غنی ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، اس لیے دنیا کا کوئی اقتدار اللہ کے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، بس یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا، ان کا جو پیمانہ ہے، ان کا جو برتن ہے، وہ بھی انہی لوگوں کے برتنوں جیسا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، لہذا تم جو ہے وہ جلدی نہ مچاؤ۔ یعنی ان کی ایک کیپیسٹی ہے جو کہ انہوں نے اپنا دامن گناہوں سے بھرنا شروع کر دیا، اپنے پیمانے گناہوں سے بھرنے شروع کر دیے، پہلے لوگوں نے بھی کیے تھے، بس تم جلدی نہ مچاؤ۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو اس دن خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جب وہ دن آئے گا جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا سورہ الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی مکی سورت ہے۔ والطور، قسم ہے طور کی، یعنی طور سینا، پہاڑ طور، وکتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، رق کہتے ہیں جھلی کو، ٹرانسپیرنٹ جھلی۔ یہ پرانے دور میں لکھنے کے لیے کاغذ استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہرن کی کھال کا جو اندرونی حصہ ہے نا، اس کو الگ کر کے اور اس کو ایک دباغت سے گزار کے تو اس کی جھلیاں بنائی جاتی تھی، تو وہ اس ورق سے پتلی ہوتی ہوں شاید، لیکن مضبوط ہوتی تھی، اور اس پر لکھا جاتا تھا۔ ابھی بھی جب وہ اس کو کہتے ہیں نا ریڈیو کاربن کی جو ٹیکنالوجی ہے، تو وہ جب ان پارچہ جات کو دیکھتی ہے نا، وہ جو پرانے والے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جس جانور کی ہیں اس کی ڈیتھ کب ہوئی ہے۔ وہ ریڈیو کاربن سے معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہرن تھا یا جو بھی جانور تھا جس کی کھال ہے، اس کو مارا کب گیا تھا، تو اس سے اس کی ڈیٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے یہ 1000 سال پرانی جھلی ہے، یہ 1400 سال پہلے پرانی جھلی ہے۔ ابھی کوئی 2015 میں فرانس کے اندر کسی عجائب گھر میں ایسے کچھ پارچہ جات ملے جن پر قرآن پاک کی مکمل صورتیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ سورہ زخرف اور اس طرح کی صورتیں۔ اس کی جب ریڈیو کاربن انالیسس کیا گیا تو وہ بالکل اسی دور کی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے، اور وہ بالکل وہی ہیں جو، تو یہ اس سے آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو فرمایا فی رق منشور،
کہ وہ اس ورق پر جھلیوں پر لکھے ہوئے ہیں جو کہ کشادہ ہیں، منشور یعنی بکھرے ہوئے ہیں، کشادہ ہیں۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم، بیت المعمور جو ہے یہ دنیا ہے، تو جہاں بیت اللہ ہے اس کی بالکل سیدھ میں اوپر آسمانوں کے اوپر پہلے آسمان پر، یا جہاں بھی واللہ عالم، بیت المعمور ہے، اور اس کے اوپر اگلے آسمانوں پر کے بعد جو ہے سدرۃ المنتہا کے بعد عرش ہے۔ تو عرش سے احکامات آتے ہیں بیت المعمور میں، اور بیت المعمور سے احکامات پھر ڈسپرس ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ تو فرمایا اس بیت المعمور کی آباد گھر کی قسم، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت یعنی آسمان، والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریا کی، ابلتے ہوئے سمندر کی۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یعنی جب اس میں طوفان آ جائے، اور اس کا ایک مطلب اور بھی ہے جب قیامت کے دن سمندروں میں آگ لگ جائے۔ ان عذاب ربک لواقع، پھر رب کا عذاب یہ واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، اور ٹالنے والا نہیں ہے، ہٹانے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن لرز جائے گا آسمان جس طرح کے لرزتا ہے، وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ دوڑنے لگ جائیں گے۔ یعنی یہ پہاڑ کیوں جمے ہوئے؟ یہ پہاڑ جمے ہوئے کشش ثقل کی وجہ سے۔ ہر چیز کے جو وزن ہے نا، یہ کشش ثقل کی وجہ سے، یہ اس کپ کا وزن کشش ثقل کی وجہ سے، یعنی اس کو زمین اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اس لیے اس کا وزن ہے۔ تو جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے زمین اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ پہاڑ جمے ہوئے ہیں کشش ثقل کی وجہ سے۔ اگر یہ کشش ثقل ختم ہو جائے، مثلا چاند پر کشش ثقل نہیں ہے، تو چاند پر اس کپ کا کوئی وزن نہیں ہے، یہ اسی طرح بغیر سہارے کے ہوا میں معلق رہے گا۔ کوئی بھی چیز جو ہے نا، چاہے بڑی سے بڑی ہو، وہ فضا میں معلق رہے گی۔ تو جب قیامت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کشش ثقل کو ختم کر دے گا۔ تو پہاڑ تو اپنے وزن سے تو نہیں ہے نا، اس کے وزن تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو زمین کے وہ کھینچنے کی قوت ہے، وہی ختم ہو گئی تو یہ پہاڑ اون کی گالوں کی طرح اور روئی کے گالوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، یہ وہ لوگ ہیں جو کھیل کود میں مصروف ہیں اور باتیں بنا رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن انہیں ہانکا جائے گا، دھکے دیے جائیں گے، دھتکارا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ جہنم کی آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ اب انتم لا تبصرون، یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اصلوھا، ان کو ڈالو اس میں، اس فصبروا، لیکن رک جاؤ، فصبروا تو تم صبر کرو، او لا تصبروا، یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، تم پر برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقین اس دن نعمتوں بھری باغات میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، اور میوے کھاتے ہوئے اور مشغول ہوں گے جو انہیں ان کے رب نے دیا ہے۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کے رب نے ان کو بچا لیا دوزخ کے عذاب سے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تو خوب مزے سے کھاؤ پیو بسبب اس کے کہ تم نے یہ عمل کیے تھے اور تم جنت میں آ گئے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، آپس میں ایک دوسرے کے مقابل صوفوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ان کو خوبصورت عورتیں حور عینہ وہ بیاہ دی جائیں گی، ان کو نکاح میں دی جائیں گی۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کی حالت میں، الحقنا بهم ذریتهم، تو ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا، وما التناهم من عملهم، اور ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو والدین ہیں یا بچے ہیں یا ازواج ہیں، ان میں سے جس کا مقام زیادہ بڑا ہوگا باقیوں کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور اس بڑے کا مقام کم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کیا جائے گا کہ اسے نیچے کیا جائے، بلکہ ان نیچے والوں کو اوپر کر دیں۔ تو فرمایا وما التناہم من عملہم، ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔
من شیء ذرہ برابر بھی، کل امرئ بما کسب رہین، ہر ایک انسان اپنے جو کمائی ہے اس کے لیے وہ ہے رہن میں ہے، گروی رکھا ہوا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں لگاتار دیتے رہیں گے پھل اور ایسے گوشت جس کو وہ چاہیں گے، کسی کو بیف چاہیے، کسی کو اونٹ کا چاہیے، کسی کو بکرے کا چاہیے، کسی کو تیتر بٹیر کا چاہیے، تو وہ سارے انہیں ملیں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا، اور آپس میں چھینا چھپٹی کریں گے، كَأْسًا لَا لَغْوًا فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، جس طرح دوست آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کھانے پینے میں ایک دوسرے سے چھینا چھپٹی کر رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپس میں وہ اس طرح کی ایک بہت اچھی محفل ہوگی۔ اور وہ جو کاسن ہے، کاس جو ہوتے ہیں نا، کاس ویسے پیالے کو کہتے ہیں لیکن کاس شراب کو بھی کہتے ہیں، تو شراب کے وہ پیالے جو ان کے درمیان گھوم رہے ہوں گے تو وہ ویٹر اس کو دینا چاہ رہے گا اور یہ جھپٹ کر اس سے لے لے گا، یا اس طرح کی جو ہے نا دل لگی کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ لا لغو فیہا ولا تأثیم، لیکن اس میں کوئی بیہودہ بات بھی نہیں ہوگی اور کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْبَانٌ لَهُمْ، اور ان کے درمیان گھوم رہے ہوں گے جو نوعمر نوجوان لڑکے، لہم كأنہم لؤلؤ مکنون، جیسے کہ بکھرے ہوئے غلاف میں جو چھپے ہوئے موتی ہیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت گاروں کو بھی، جس طرح آپ دیکھیں نا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں تو وہاں کے جو ویٹرز ہوتے ہیں ان کے یونیفارم اور ان کا رکھ رکھاؤ وہ بڑا ایک سلیقے کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جنت میں جو ویٹرز رکھے ہوں گے ان کا یونیفارم، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کے سلیقے وہ ایسے خوبصورت ہوں گے کہ ان سے کو دیکھ کر ایک ذوق سلیم والے اس کا اندازہ ہوگا یہ کون ہوں گے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ نوعمر لڑکے ہوں گے جو کفر کی حالت میں فوت ہوں گے، نابالغ کفار کی وہ اولاد جو بلوغت سے پہلے فوت ہو گئی، تو ظاہر ہے ان پر تو کوئی عذاب ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنتیوں کی خدمت پر لگا دے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے سے آپس میں پوچھتے ہوں گے، قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقُونَ، کہ ہم تو اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے تھے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور ہمیں اس لو کے عذاب سے بچا دیا، یعنی جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہم کو اس سے پہلے پکارتے تھے، إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہی ہے البر، ذات اللہ کی جو یعنی بہت ہی بلند ہے، پاکیزہ ہے اور رحم والی ہے۔ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سمجھائیے، نصیحت کیجیے، آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ کاہن ہیں ولا مجنون، اور نہ ہی دیوانہ ہے۔ ام یقولون شاعر، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، نتربص بہ ریب المنون، ہم منتظر ہیں کہ یہ اس پر کوئی گردش زمانہ آئے، قل تربصوا، کہہ دیجیے تم انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں ان کو یہ سکھاتی ہیں یا یہ کسی شرارت پر آمادہ ہے۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نے خود بنایا لیکن اصل میں یہ ایمان نہیں لاتے۔ فلیأتوا بحدیث مثلہ، اچھا اگر یہ اس نے خود بنایا ہے تو تم بھی ایسی کوئی چیز لے آؤ، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی چیز سے پیدا نہیں کیے گئے یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا۔ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ بل لا یوقنون، لیکن یہ یقین نہیں لائیں گے۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں۔ ام هم المسیطرون، کہ یہ اس پہ داروغہ بنے ہوئے ہیں۔ ام لهم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس سیڑھیاں ہیں کہ یہ چڑھ کر سن گن لیتے ہیں۔ فلیأت مستمعهم، تو پھر لے آئے وہ جو انہوں نے سنا ہے، بسلطان مبین، کسی واضح دلیل کے ساتھ۔ ام لهم البنات، کیا ان کے لیے بیٹیاں ہیں۔ ام له البنات، کیا اس کے لیے انہوں نے بیٹیاں بنا لی۔ ولکم البنون، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، یعنی اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا اس نے تم سے کوئی بدلہ مانگا ہے کہ تم اسے اپنے اوپر چٹی سمجھتے ہو۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون،
کیا ان کے پاس کوئی بھید ہے، کوئی پوشیدہ خبریں ہیں جسے وہ لکھتے ہیں؟ ام یریدون کیدن، کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو جو لوگ کفر والے ہیں وہی آئیں گے اسی داؤ میں اور چال میں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ جو اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر یہ دیکھیں آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا ہوا، یقولوا سحاب مرکوم، تو کہیں گے کہ یہ بادل ہے گاڑا۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، تو انہیں چھوڑ دیجئے اس دن تک کے لیے جب یہ اس سے ملیں اور پھر ان پر بجلی پڑے گی۔ یوم لا یغنی عنہم قیدہم شیئا، اس دن ان کی کوئی جو داؤ ہے، ان کا کوئی مکر ہے، وہ انہیں بچا نہیں سکے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ لوگ جو گناہگار ہیں ان کے لیے اس کے علاوہ عذاب ہوگا۔ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، تو آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کے حمد کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں، یعنی نماز پڑھیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے وقت اس کی تسبیح کیجئے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے غائب ہونے کے وقت، یعنی فجر کے وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم۔ سورہ نجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ ایک واقعہ منسلک ہے، تو اس سے اس کی جو قطعیت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہجرت حبشہ ہو چکی تھی۔ تو یہ سورہ نجم جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ نبوت کا 5واں سال تھا مکہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رمضان کا مہینہ تھا، اور قریش کا یہ معمول تھا کہ وہ بیت اللہ کے احاطے میں رات کو بیٹھ کر خوشگپیاں لگاتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ وہ ان کا حجرہ تھا، تو سارے سرداران قریش جو ہے بیت اللہ کے احاطے میں بیٹھے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس میں چلے گئے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قریش کے مجمع کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، پہلی دفعہ، اور آپ نے سورہ نجم انہیں سنائی۔ اب اللہ کا کلام ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے، اس کی اور تاثیر ہے، تو پورے مجمع پر ایک سحر طاری ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے آخر میں، اور اس میں ایک رزم بھی بہت ہے، کسی اچھے قاری سے آپ سورہ نجم سنیں نا، آپ پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، میرے پاس ایک ہے اس کا کلپ سورہ نجم کا پورا، تو اس نے مقام نہاوند میں پڑھی ہے، لیکن صحیح معنوں میں ایک وجد کا طاری ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی، تو اس صورت کے آخر میں سجدہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کی آیت تلاوت کر کے آپ سجدے میں تشریف لے گئے، تو آپ کے ساتھ پورا کا پورا مجمع سجدے میں چلا گیا، سارے مشرکین جب سجدے سے اٹھے اور انہیں ہوش آیا تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ یہ تم نے کیا، اور پھر انہوں نے اس کی مختلف تعویلیں کی۔ یہ خبر حبشہ پہنچ گئی اس انداز سے کہ پورا کا پورا مکہ جو ہے مسلمان ہو گیا، تو وہ جو مہاجرین تھے انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا، بلکہ وہ واپس آ گئے، لیکن راستے میں انہیں پتہ چلا کہ نہیں، وہ خبر غلط۔ تو یہ ہے وہ سورہ نجم۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور تاروں کی قسم یا تارے کی قسم جبکہ وہ غائب ہو جائے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا یہ رفیق نہ یہ گمراہ ہے اور نہ یہ بیراہ ہوا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور یہ اپنے جی سے اور اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کرتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کو تو بس وہی بات کرتا ہے جو کہ وحی ہوتی ہے۔ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، اس کو سکھایا ہے ایک سخت قوت والے نے، ان جبرائیل امین نے۔ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ، جو زور والا بھی ہے اور جس نے اسے اپنے سامنے سیدھا، جو اس کے سامنے سیدھا کھڑا ہوا۔
وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ افق کے دوسرے کنارے پر تھا. ثم دنا فتدلى، یہ جبرائیل امین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات کی ایک سرگزشت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جبرائیل امین کو دیکھا تو اس پر آسمان میں افق کے اوپر ان کو بیٹھا ہوا دیکھا یا کھڑا ہوا دیکھا. ثم دنا فتدلى، پھر وہ قریب ہوا اور جھکایا. فكان قاب قوسين او ادنى، اور پھر اتنا قریب ہوا کہ 2 کمان کا فاصلہ یا اس سے بھی قریب. فأوحى إلى عبده ما أوحى، پھر اس نے اللہ کے بندے پر وحی کی جو کہ وہ وحی بھیجنا چاہتا تھا. ما كذب الفؤاد ما رأى، اور دل نہیں جھٹلاتا جو اس نے دیکھا. أفتمارونه على ما يرى، تو کیا تم شک میں پڑے ہوئے ہو اس بات میں جو اس نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور پھر اس نے اسے دیکھا ایک اور بار. عند سدرۃ المنتہا، سدرہ منتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، بیری کے درخت کو. تو کائنات کا جو آخری سرا ہے اس پر بیری کا درخت ہے، اور اس سے آگے پھر عالم امر شروع ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس سدرۃ منتہا پر ایک دفعہ جبرائیل امین کو دیکھا. عندها جنت المأوى، اس کے پاس پھر جنت ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا گیا اس درخت پر جو چھانا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی تجلی. ما زاغ البصر وما طغى، پھر نہ بہکی آنکھ اور نہ حد سے گزری. لقد رأى من آیات ربه الكبرى، اور پھر اس نے دیکھے اپنے رب کے بڑے نمونے. تو یہ وہ موقع ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ تجلیات اور اپنے کچھ انوار وہ دکھائے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ دکھایا؟ نہیں، اس لیے کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو براہ راست آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا. افرأیتم اللات والعزى، تو کیا تم دیکھتے ہو کہ لات اور عزا، ومنات الثالثۃ الاخرى، اور وہ تیسری دیوی یعنی منات. الکم الذکر وله الانثى، تمہارے لیے بیٹے ہوں اور اس کے لیے بیٹیاں ہوں. تلک اذا قسمۃ ضیزى، تو یہ تم نے بہت ہی دھاندلی والی تقسیم کی ہے. ان هي الا اسماء سمیتموها، یہ وہ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں. انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے اس کے پیچھے کوئی سند نہیں اتاری. ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ اپنے گمان کے پیچھے چلتے ہیں. وما تحمل انفس، یا جو ان کا جی یعنی جو نفس ان کو لے کے چلے، یعنی نفس کے پیچھے چلتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان کے لیے وہ نہیں ہے جو کچھ وہ چاہے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ ہی کے لیے ہے پہلی والی بات بھی اور بعد والی بھی. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور آسمان میں ایسے کتنے فرشتے ہیں جن کے پاس سفارش کی کوئی گنجائش نہیں، اور سفارش کے کوئی اختیار نہیں ہے. إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، سوائے اس کے کہ اللہ کسی کے لیے سفارش کا حق انہیں دے دے اور اسی کے لیے دے گا جس کو اللہ پسند کرے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے فرشتوں کے نام رکھتے ہیں عورتوں کے ناموں پر. وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور ان کا اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ محض ظن اور گمان پہ چلتے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور ظن جو ہے وہ انہیں حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، بس آپ ان سے یعنی ان کی طرف دھیان نہ دیجیے جو آپ سے منہ موڑے. عن ذکرنا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جو صرف دنیا کی زندگی چاہے. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اس لیے کہ ان کے علم کی انتہا یہی دنیا ہے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، تیرا رب زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون گمراہ ہوا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت یاب ہوا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی ہے ان کے اعمال کی. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائی کی ہے نیکی کے ساتھ. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، وہ لوگ جو کہ بچتے ہیں
بہت بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، سوائے اس کے کہ ان کو کچھ آلودگی، یعنی راستے سے چلتے ہوئے کیچڑ کے کچھ چھینٹے اگر پڑ جائیں تو ظاہر ہے وہ تو راستے سے پڑ گئے، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں اور کسی نے کوئی بیہودہ گانا لگایا ہوا ہے تو آپ کی نیت تو نہیں ہے سننے کی، تو اگر آپ کے کانوں میں کچھ پڑ جائے تو اس پر آپ جو ہے وہ نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، لیکن آپ کہیں کہ نہیں یہ لگاؤ یا فلاں کیسٹ لگاؤ اور پھر مزے لے کے سنیں تو پھر آپ اس میں مجرم بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو بچنا چاہتے ہیں برائی سے، لیکن اگر اس راستے سے چلتے ہوئے اس کی کوئی چھینٹ ان پہ پڑ جائے تو اس پر ان کو کوئی وہ نہیں ہے، اس میں ملامت نہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک کہ تیرا رب وسیع ہے مغفرت میں، وہ اعلم بکم، وہ جانتا ہے تمہیں، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے نکالا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنے ماں کی پیٹ میں تھے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس نہ بیان کرو اپنی خوبیاں اور اپنی پاکیزگی، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جانتا ہے کہ کون زیادہ تقوی دار ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ پھیر دیا، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور جو تھوڑا سا سخت، یعنی جو تھوڑا لایا اور وہ سخت ہے، عنده علم الغیب فهو یرا، اس کے پاس غیب کا علم ہے جس میں وہ دیکھتا ہے، ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے خبر نہیں پہنچی ابراہیم موسیٰ کے صحیفوں کی، وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کی جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور یہ کہ اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور اس دن انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو اس نے کمائی کی ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس دن اس کی کمائی کو پورا کا پورا جانچا جائے گا، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور پھر اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور سب نے تیرے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَىٰ، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہنساتا اور رلاتا کیا ہے، وہ کبھی انسان پر اچھے حالات ڈال دیتا ہے، کبھی سخت حالات ڈال دیتا ہے، اچھے حالات میں وہ ہنستا ہے، برے حالات میں وہ روتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اسی نے بنایا جوڑے نر اور مادہ کے، مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، اس ایک بوند سے جو ٹپکائی جائے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور اسی کے لیے ہے دوبارہ اٹھایا جانا، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور وہی ہے جو تمہیں دولت دیتا ہے اور تمہیں جو ہے وہ خزانے دیتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہ شعرا کا رب ہے، شعرا ایک ستارہ ہے چمکدار، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور وہی ہے جس نے عاد کو جو پہلے والے ہیں یعنی عاد ارم ان کو ہلاک کیا، وثمود، یہ سمود جو ہے انہیں عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور سمود کو فما ابقیٰ، تو ان میں سے کوئی باقی نہیں ہے، وقوم نوح، اور نوح کی قوم کو، من قبل، اس سے پہلے، انہم کانوا هم اظلم واطغیٰ، یہ لوگ تھے جن میں سے ظلم کرنے والے بھی تھے اور شریر بھی تھے، والمؤتفکۃ اہویٰ، اور وہ بستیاں جو الٹی پڑی ہوئی ہیں، فغشاها ما غشا، تو جو ان پر چھا گئی یعنی عذاب جیسا کہ وہ چھاتی ہے، فبأي آلاء ربک تتمارى، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرو گے، هذا نذیر من نذر الاولیٰ، یہ وہ ڈر ہے جو اس سے پہلے تمہیں دیا گیا، ازفت الازفہ، آنے والی آ گئی، لیس لها من، آنے والی آئے گی یا پہنچ گی، لیس لها من دون اللہ کاشفہ، اس سے بچانے والی اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ کسی کو کوئی بہت زیادہ مشکل پیش آ جائے یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس کا علاج بظاہر ممکن نہ ہو، علاج کرنا سنت ہے اور علاج کرنا چاہیے آخری حد تک، لیکن علاج سے مایوس ہو جائے تو یہ جو آیت ہے نا، لیس لها من دون اللہ کاشفہ، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کی کثرت سے تلاوت، اور کثرت سے مطلب ہزاروں مرتبہ تلاوت کر کے پانی پہ پھونکے اور بندہ پیے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ افمن هذا الحدیث تعجبون، تو کیا تمہیں اس حدیث پر، اس بات پر تعجب کرتے ہو، وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے اور روتے نہیں ہو، وانتم صامدون، حالانکہ تم کھیل بازیاں کر رہے ہو، فاسجدوا للہ واعبدوا،
تو سجدہ کرو اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ لگی وہ قیامت کی گھڑی اور پھٹ گیا چاند۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، نبوت کے 7ویں یا 8ویں سال، ایک ایسے موقع پر جب 14ویں کا چاند بالکل سامنے تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس پر کھڑے تھے۔ یہ جو جبل ابو قبیس ہے یہ صفا پہاڑی کے بالکل بیک پر ہے۔ اگر اب بھی آپ جائیں نا حرم تو یہاں پر ایک شاہی محل بنا ہوا ہے جو بالکل حرم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایک بیچ میں چند فٹ کی ایک راہداری ہے۔ تو جبل ابو قبیس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ نے دیکھا چاند کو، وہ 14ویں کا چاند تھا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر اسی آن کے آن میں واپس آ کر وہ مل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش بھی تھے، کسی بات پہ مذاکرہ ہو تھا تو آپ نے کہا کہ دیکھو اور گواہ رہو، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے اور فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں یعرضوا تو منہ موڑتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے۔ اچھا انہوں نے کہا یہ جادو ہے، یہ تو ہماری نظر بندی ہوئی ہے۔ تو کہا اچھا چلو جو باقی قافلے آئیں گے جو دور دراز گئے ہوئے تھے، سفر میں تھے، ان سے پوچھ لینا۔ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا جی فلاں رات کو تو ہم نے بھی دیکھا تھا۔ تو کہا جادو تم پہ چل سکتا تھا، ان پہ تو نہیں چل سکتا تھا نا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا، اور وہ چلے أَهْوَاءَهُمْ اپنی خواہشوں پر، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر ایک کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے لیے ایسی خبریں آ چکی ہیں جس میں ڈانٹ ہے۔ حکمت بالغہ، یہ ایک پوری حکمت اور یہ حکمت ہے جو ان تک پہنچی ہے۔ فما تغنی النذر، تو ان کو کوئی جو ڈراوا ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فتول عنہم، تو آپ ان سے روگردانی کیجئے، اعراض کیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جب ایک پکارنے والا انہیں ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ خش عن ابصارہم، اس دن ان کی آنکھیں پست ہوں گی ڈر سے، خوف سے۔ یخرجون من الاجداث، یہ نکل پڑیں گے اپنے قبروں سے۔ کأنہم جراد منتشر، جیسے کہ ٹڈیاں ہوتی ہیں پھیلی ہوئی۔ مہطعین الی الداع، اور دوڑتے ہوئے جائیں گے پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور کافر کہیں گے کہ یہ بہت مشکل دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا۔ فکذبوا، تو پھر انہوں نے جھٹلایا عبدنا، ہمارے بندے کو۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور ان کو جھڑکا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو اس نے پکارا اپنے رب کو اور کہا کہ میں تو عاجز آ گیا ہوں، تو میری مدد کر، تو میرا بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے کھول دیے تمام آسمان کے دروازے ایک برستے ہوئے پانی کے ساتھ، لگاتار پانی آنا شروع ہو گیا۔ وفجرنا الارض عیونا، اور زمین نے اپنے چشمے وہ کھول دیے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، اور پھر سارا پانی مل کر وہ ٹھہر گیا اس کام کے لیے جو ہم نے اس کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے اسے ایک تختوں والی کشتی پر جو کیلوں سے ٹھوکی گئی تھی اس پر سوار کر دیا۔ تجری باعیننا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ جزاء لمن کان کفر، اور یہ بدلہ ہے ہر ناشکرے کے لیے اور انکار کرنے والے کے لیے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اس کی نشانیاں چھوڑ دی ہیں تو کیا یہ لوگ سوچتے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہے ہمارا عذاب اور کیسا ہے ہمارا ڈراوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کوئی ہے جو اسے سمجھے۔ كَذَّبَتْ عَادٌ كَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، عاد نے بھی جھٹلایا تو کیسا ہوا ہمارا عذاب ان پر اور کیسا ہوا ہمارا ڈرانا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان پر ایک مستقل ہوا بھیجی۔ فَفِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، ایک ایسی نحوست والے دن جو بہت لمبا تھا۔ تنزع الناس، جس نے اکھاڑ دیا انسانوں کو۔ كأنهم أعجاز نخل منقعر، جیسے کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ فكيف كان عذابي ونذر، تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری یعنی ڈرانا۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے جو اسے سمجھے۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، اور جھٹلایا ایسی ڈراوے کو سمود نے۔ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا، تو کہتے ہیں ہم جیسا ایک انسان، نتبعہ، ہم اس کی اتباع کریں، إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُورٍ، ہم تو پھر بہت ہی دور کی گمراہی میں ہیں۔ وَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا اس پر ہمارے درمیان یہی وہ ہے جس پر ہمارے درمیان جس پر ذکر آیا یعنی وحی آئی؟ بل هو كذاب اشر، بلکہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور بڑا ہی کوئی شرارتی انسان ہے۔ سيعلمون غدا من الكذاب الاشر، تو فرمایا کل معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون شرارتی ہے۔ انا مرسل الناقہ، ہم نے بھیجا، ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی، فتنۃ لہم، ان کے لیے آزمائش، فارتقبہم واصطبر، تو آپ انتظار کیجئے اور صبر کیجئے۔ ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر، اور انہیں بتا دیجئے کہ پانی کی باری ہے اور ہر ایک اپنی باری پر ہی پانی پیے گا، ایک دن اونٹنی نے پینا، ایک دن تم نے پینا۔ فنادوا صاحبہم، پس انہوں نے اپنے میں سے ایک بندے کو بلایا، فتعاطى فعقر، تو پھر اس نے ہاتھ چلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، یعنی اس کی جو شہرگ ہے کاٹ دی اور اسے مار دیا۔ فکیف کان عذابی ونذر، اور پھر کیسا تھا ہمارا عذاب اور کیسا تھا ہمارا ڈراوا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ، ہم نے ان پر ایک سخت آواز بھیجی، واحدہ ایک، فکانوا کحشیم محتضر، تو وہ روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے۔ یہ جو باڑ لگائی جاتی ہے نا کھیت کے ساتھ، تو جانور اسے روند دیتے ہیں جگہ جگہ سے، تو وہ یعنی اس کے آثار تو باقی ہوتے ہیں لیکن وہ باڑ نہیں رہتی، تو وہ روندی بھی باڑ کی طرح رہ گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو اپنے نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو اسے نصیحت حاصل کرے۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، جھٹلایا لوط کی قوم نے ڈر کو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، تو ہم نے ان پر سخت حاصب کہتے ہیں پتھریلی بارش کو اور پتھریلی ہوا کو جس میں پتھر ہو، ہم نے ان پر حاصب بھیجی۔ إِلَّا آلَ لُوط، اور سوائے آل لوط کے گھر والوں کو، نجیناہم، ان کو ہم نے بچا لیا، بسحر، صبح صبح، نعمتا من عندنا، یہ نعمت تھی ہماری طرف سے، کذالک نجزی من شکر، اور اس طرح ہم جزا دیتے ہیں اس کو جو شکر گزار ہو۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور ہم نے انہیں ڈرایا، بطشتنا، اپنی پکڑ سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، لیکن لگے وہ یعنی وہ اس میں شک میں پڑ گئے ہمارے ڈراوے کی۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور وہ آگے وہ یعنی وہ ریجھنے لگے اس کے، یعنی لوط کی قوم اس کے جو مہمان ہے اس کے بارے میں اپنے نفس کے اوپر نفسی خواہشات کے لیے آنے لگے اور ریجھنے لگے۔ فَتَمَسَّنَا أَعْيُنُهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھیں پکڑ لیں، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، یعنی انہیں پہلے اندھا کیا، ان پر عذاب لانے سے پہلے انہیں اندھا کیا، اس لیے کہ انہوں نے وہ خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر ان کی طرف وہ آگے بڑھنے شروع ہو گئے۔ تو فَتَمَسَّنَا أَعْيُنُهُمْ، ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، پکڑ لیں، یعنی ان کو اندھا کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان کی بستی کو الٹ دیا تھا اور اس پر پتھروں کی بارش کر دی۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو ہمارا عذاب اور ہمارا ڈراوا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور صبح صبح ان پر پھر عذاب آ گیا جو کہ آنا ٹھہر چکا تھا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو اسے سمجھے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلُ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور پہنچے فرعون کے پاس بھی ہمارے ڈرانے والے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، كُلِّهَا، ساری کی ساری نشانیوں کو، فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے پکڑ لیا، أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، ایک ایسے زبردست کی پکڑ جو عزت والا بھی ہے اور طاقت والا بھی ہے۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ، تو تمہارے جو منکر ہیں یہ بہتر ہے ان سب سے، یا تمہارے لیے وہ چیزیں جو تمہاری لکھی ہوئی ہیں تمہاری پرانی داستانوں میں۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک جتھا ہیں اور بدلہ لینے، ہم سب کا مجمع ہے جو بدلہ لے گا۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، تو یہ اپنے مجمع پر جو وہ کر رہے ہیں نا کہ ہم بدلہ لیں گے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جتھا یہ شکست کھائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ بل الساعۃ موعدہم،
والساعة أدهى وأمر، اور قیامت کی گھڑی کا ان سے وعدہ ہے اور وہی بڑی آفت والی جگہ ہے اور بڑے کڑوا اور بہت تکلیف والا موقع ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعور، اور اس دن مجرم جو ہوں گے وہ گمراہی میں ہوں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ ذوقوا مس سقر، چکھو آگ کا سقر، جہنم کی ایک وادی ہے، تو اس آگ کو چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو بڑے ناپ تول کے پیدا کیا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا جو حکم ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کو پلک جھپکتے ہی وہ ہو جائے گا، یعنی وہ قیامت وہ اتنی ہی دور ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم برباد کر چکے ہیں ان کے ساتھ والوں کو، انہی جیسوں کو، تو کیا یہ نصیحت پکڑیں گے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں وہ اپنے پرانے صحیفوں میں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر ایک چھوٹی چیز بھی لکھی ہوئی ہے اور بڑی چیز بھی۔ ان المتقین فی جنات ونہر، متقین جو ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے اور نہروں والی جنتوں میں۔ فی مقعد صدق، ایسی سچی بیٹھک عند ملیک مقتدر، جو اس بادشاہ کے پاس ہے جو سب سے زیادہ قوت اور طاقت والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔